میری طرف سے آپ سب کو یسوع کے القادر نام میں سلام۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، یسوع کے نام سے میں تیری حمد، تیری ستائش، تیری بزرگی کرتا ہوں۔ تو بہت تعریف اور ستائش کے لائق ہے آج کے وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں عطا فرمایا۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا ان کلام کے گہرے بھید ہمیں عطا فرما اور ہمیں خاکسار بننا سکھا، اور ہمیں ہم پر فضل کر کے ہمیں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر سکیں، اور تو ہمارا کمہار ہے اور ہم مٹی ہیں، اور خدا جیسے مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ جو مرضی اس سے تیار کر سکتا ہے، جیسا برتن چاہتا ہے اس سے تیار کرتا ہے، اسی طور پر خدا ہم سب اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ تو ہمیں گونٹ اور سنوار سب کچھ مانگتا ہوں یسوع کا عظیم اور بابرکت نام لے کر، آمین۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے یرمیہ 18 باب اور اس کی 6 آیت۔ شروع کرتے ہیں کلام حق کا پڑھنا یسوع کے قادر نام سے، سب کہیں آمین۔ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں اس کمار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا ہوں؟ یہاں پر خدا اسرائیل قوم سے سوال کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جیسے کمہار سلوک کرتا ہے سلوک نہیں کر سکتا؟ جی، خداوند فرماتا ہے، دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اے اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو۔ یرمیہ 18:6 میں ہم نے یہ پڑھا ہے، خدا اسرائیل قوم سے یہ پوچھتا ہے اور ان کی توجہ دلاتا ہے اور ان کو فرماتا ہے کہ دیکھو، غور کرو، خبردار ہو جاؤ، جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہوتی ہے اسی طرح اسرائیل کا گھرانہ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہو۔ میرے عزیزو، جو آج کا ہمارا عنوان ہے، خدا کو مٹی کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی پسند کے برتن تیار کر سکے، اپنی مرضی سے ہمیں تیار کر سکے۔ اور اگر ہم مٹی کی طرح خدا کے ہاتھ میں ہوں گے، جس طرح خدا نے آدم کے لیے مٹی لی اور اس مٹی کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ایک آدم کا پتلا تیار کیا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا، آج بھی جو لوگ خدا کے ہاتھ میں نہیں آتے وہ مردہ ہیں۔ وہ جسمانی طور پر تو زندہ ہیں پر وہ روحانی طور پر مردہ ہیں، اور خدا سب سے پہلے ہماری روحانیت کو بحال کرنا چاہتا ہے، ہمیں روحانی طور پر زندہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اگر ہم بحال ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں خاکسار بننا ہے۔ اگر آپ دوسرا تواریخ 7:14 کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم خاکسار بن کر دعا کرو۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خاک بنیں، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں،
مٹی کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، مٹی کا اپنا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، مٹی کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم مٹی بنیں اور مٹی کی طرح خدا کے ہاتھ میں آئیں۔ خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ہوا چلتی ہے تو مٹی جو ہے وہ اڑتی ہے، بڑے بڑے پتھر نہیں اڑتے، مٹی اڑتی ہے، اور مٹی اپنی مرضی سے اپنی سمت اختیار نہیں کرتی، اپنا راستہ اختیار نہیں کرتی۔ ہوا جدھر کو چاہتی اس کو اڑا کر لے جاتی، جدھر کی ہوا چلتی ادھر کو مٹی اڑتی ہے۔ اسی لیے خدا نے نیکودیمس سے کہا کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھا، وہ کہتا میں تو شاید اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ یہ واقعہ آپ یوحنا 3 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یسوع نے اسے کہا کہ جب تک تو پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، اس کو اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آئی۔ اسے پھر کہا کہ تو نہیں جانتا کہ ہوا جدھر کو چلتی ہے وہ تو نہیں جانتا کہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ اسی طور پر ہم نہیں جانتے ہوا جو ہے وہ روح القدس ہے، اور روح القدس ہمیں جس طرف اڑا کے لے کے جائے ہمیں جانا ہے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں فلپس کو اگر 8 باب کا مطالعہ کریں تو فلپس کو ایسا ہی ہوا، روح القدس اڑا کر خواجہ حبشی کے پاس لے گیا، اور خواجہ حبشی کو جب دیکھا کہ وہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا تو اس نے پوچھا جو تو پڑھتا ہے کیا اس کو سمجھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر جب جناب فلپس نے اس کو سمجھایا تو اس کو سمجھ آ گئی، اور اس نے اپنا رتھ وہاں روک دیا، اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، اور اس نے اسی وقت پانی سے بپتسمہ لیا۔ اور میرے عزیزوں اس نے کہا مجھے کون اس بات سے روک سکتا ہے؟ پانی بھی موجود ہے اور فلپس بھی موجود ہے، اور اس نے فوراً پانی کا بپتسمہ لیا اور اس کو سمجھ آ گئی، اور وہ اس نے مٹی کی طرح اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ جو اپنے آپ جو اس پر ایمان لے آتا ہے، جو اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دیتا ہے وہ برکت پاتا ہے، اور وہ ابدی زندگی اس نے حاصل کی، کیونکہ اس نے جب جو پانی میں بپتسمہ لیتا ہے وہ اپنی موت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب وہ زندہ نہ، جیسے پولس رسول کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، جو مرا وہ گناہ سے بری ہوا۔ اس طور پر اس نے اپنے آپ کو مٹی کی طرح اس کے سپرد کر دیا۔ اس طرح آج نہایت ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں اور مٹی بنے، اور خدا جانتا ہے کہ آپ کے خاندان اور آپ کے دوستوں، یا آپ خدا کے خادم ہیں تو آپ کی کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، جو خدا نے آپ کو دی ہے، اور آپ کی دنیا کو کیسے نجات دینی ہے، ہمارے خاندان کو، کلیسیاؤں کو اور خاندانوں کو خدا جانتا ہے، قوموں کو، قبیلوں کو خدا نے کیسے نجات دینی ہے، اور ہمیں صرف اپنے آپ کو مٹی کی طرح اس کے ہاتھ میں دینا ہے، کیونکہ خدا کو مٹی کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ خدا اپنے اس کام کے لیے وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں، تاکہ وہ ان کو اپنے الہی کام کے لیے استعمال کر سکے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا ہے، مٹی کا اپنا
तो कोई मंसूबा नहीं होता, ये फक्त मिट्टी है। हम जिस सांचे में उसको डालते हैं या जिस सांचे में हमें उसे डालने के लिए तैयार और कतई तौर पर अपने आप को मालिक के मर्जी के ताबे करना है। जिस तरह आप जानते हैं कि जब ईंटें बनाते हैं वहां पर एक सांचा होता है और वो मिट्टी को काटते हैं, थोड़ा थोड़ा मिट्टी को काट के उसमें डालते हैं और खूबसूरत ईंटें तैयार होती हैं। और वो ईंटें जो हैं फिर उनसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तमीर होती हैं, घर तमीर होते हैं, मार्केट्स तमीर होती हैं। जो कोई बनाना चाहे उन ईंटों से बना सकता है। इस तरह खुदा हमें खूबसूरत बनाना चाहता है और हमें अपनी मर्जी को छोड़ना है। और मिट्टी का मतलब यह है खुदा की मर्जी के ताबे होना। कभी हम खुदा के बारे में बड़े जोश से ऐलान करते हैं, मैंने अपनी ताकत और नेमत का भेद जान लिया है और अब मैं जानता हूं कि तेरी खिदमत बेहतर तौर पर कैसे करूं। फिर किसी दूसरे वक्त खुदावन को ये कहते हैं, मुझे अपनी कमजोरियों का इल्म है, इसलिए मैं जानता हूं कि कोई भी खिदमत करने के काबिल नहीं हूं। ताहम ये मिट्टी की खसूसियत नहीं है। लाजम नहीं कि खुदा सिर्फ हमारी खूबियों को ही इस्तेमाल करके अपना काम करे, बल्कि वो हमारी कमजोरियों को भी इस्तेमाल करना जानता है। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 2 बाब और 9 और 10 आयत का मुतालिया करें तो खुदा इसमें अगर हम गौर करते हैं तो खुदा कमजोर लोगों को इस्तेमाल करता है, बेवजूदों को इस्तेमाल कर लेता है, नकम्मों को, बेवकूफों को चुनकर हिकमत वाले बना देता है। फिर उन्हें बेवकूफ नहीं रहने देता, नकम्मे नहीं रहने देता, बेवजूद नहीं रहने देता। वो हिकमत वालों को शर्मिंदा करते हैं। इसलिए निहायत जरूरी है कि हम मिट्टी की तरह खुदा के हाथ में आए। खुदा को ऐसी मिट्टी की जरूरत है, वो हमें अपनी जरूरत के मुताबिक फिर वो हम हथियार बना सकता है। जब खुदा के काम के लिए आजिज़ी दरकार होती है तो वो किसी फरोतन और हलीम को खिदमत के लिए ढूंढ लेता है। जब उसके काम में वलवले और जोश की जरूरत होती है तो वो किसी ऐसे खादम को तलाश कर लेता है जो पाक रूह से ममूर होकर जोश से काम कर सके। खुदा पाक बर्तनों को इस्तेमाल करता है, इसलिए वो उनको ढूंढता है जो अपनी गलाजत साफ करने दें। मिट्टी होने में कोई शान नहीं है और ना दिलकशी और ना कोई फख्र की बात। खुदा को भी यही दरकार है, यानी ऐसी मिट्टी जो सांचे में ढलने के लायक और तैयार हो। मेरे अजीजों, आप अपनी जिंदगियों पर गौर कर सकते हैं और अगर आप खुदा को ये बताते रहें कि कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा नहीं, तो ऐसे रुझान को तर्क करके अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके ताबे कर दें। मेरे अजीजों, जैसे आप गीत गाते हैं, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कलामे खुदावन हमें गूंदे और निखारे। ले मुझे ले, आज उसे कहें कि ऐ खुदावन मुझे ले ले। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, मैं तेरे हाथ में हूं, तू मुझे गूंद। क्योंकि कलाम खुदा है, कलाम यसु है। वाज़ेह तौर पर लिखा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था और सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। और आपको भी खुदा खूबसूरत बनाएगा। जिस तरह खुदा की मर्जी है वो आपको तैयार करेगा। आप उसके हाथों में आए। अगर कोई बिगड़ा हुआ है, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करे, आज ही हमें खुदा के हाथ में आने की जरूरत है। आप अपने आप को मिट्टी की तरह खुदा के हाथ में दें और मुकम्मल तौर पर उसकी ताबेदारी करें और
مجھے اور آپ کو مٹی کی طرح اپنی مرضی کے مطابق وہ ڈھالے گا اور اپنے کام کے لیے تیار کرے گا۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر سوچ بچار کریں، کیا ہم نے مٹی کی طرح اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں دیا تو آج ہمیں مٹی کی طرح خدا کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دینے کی ضرورت ہے، خاکسار بننے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ مجھے بحال کرے گا، میرے خاندان کو بحال کرے گا، ہمارے ملک کو بحال کرے گا، قوموں کو بحال کرے گا، بادشاہوں کو بحال کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہی ہمیں اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا ہے مکمل طور پر، اور تاکہ وہ ہمیں اپنی مرضی میں ڈھالے، اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت، باعث سے مسرت اور باعث سے خوشی اور باعث سے تبدیلی ہو۔ آمین۔